بھارت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ذلت آمیز شکست کے بعد ایک بین الاقوامی ہزیمت کا شکار ہے۔ مسلم کچھ فسادات ہیں، ان کی پوری آپ ہسٹری اگر دیکھیے تو یہاں پہ تو انسانی حقوق کیا انسانیت کو ہی ذبح کر دیا گیا ہے، جو ایک خود ساختہ کلیم ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے ہیں۔ عوامی نمائندے تو آپ تب ہوں گے کسی عوامی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے الیکشن کمیشن میں کوئی سیاسی پارٹی بنا کے الیکشن جیت کرائیں گے تو میں آپ کو عوامی نمائندہ مانوں گا نا۔ بہت اعتراض ہے جوائنٹ ایکشن کمیشن کو آپ کی مراعات پر، کیا ایسی مراعات آپ لوگ لے رہے ہیں کہ جو آپ کو سرنڈر کرنی چاہیے؟ ایک بڑی زبردست سوال ہے آپ کا۔ آج بھی آزاد کشمیر اسمبلی کا اسمبلی ممبر اور میرا وزیر کمپیریٹیو سٹڈی میں سب سے کم تنخواہ لے رہا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا سوال ہے ہمارے بھائی، میں تو تنخواہ سے بھی آ رہی ہوں، ٹی اے ڈی اے بھی سے بھی فارغ ہوں، اور آزاد کشمیر کا واحد سیاسی کارکن ہوں جو پینشن بھی نہیں لیتا۔ پورے برقیات کے ڈپارٹمنٹ کو مجھے ری آرگنائز کرنا پڑا، ری اسٹرکچر کرنا پڑا کمرشل بنیادوں پر، لیکن ہم نے بجلی کی فراہمی میں، مفت بجلی کی بھی آلموسٹ فراہمی میں تعطل نہیں آنے دیا۔ اس طرح کے فسادات کی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور ہمارے امیج کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ سارے الیکٹ ہو کے آ جائیں اور یہ سارے کہیں کہ جناب ہم نہ پے، نہ پینشنز، نہ پرکس، نہ پریویلیجز کچھ بھی نہیں لیں گے، ہم خدائی خدمتدار کے طور پہ کام کریں گے تو کریں۔ مسلح افواج کے بھی ساتھ ہیں، ہم ہندوستان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب آپ نے تین چیزیں طے کر لیں، تھوڑا سا اور ایک سٹیپ آگے بڑھیے، حوصلہ کیجئے۔ بین الاقوامی سطح پر مارکہ حق کے بعد پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے، اور کل جو تاریخ ساز معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اوپر تو آپ کم از کم کچھ چند کلمات خیر کہنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ کے ذہن دھندلے ہوئے نہیں ہیں یا آلودہ نہیں ہیں؟ کیا کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں یا ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ اگر میرے رخصت ہونے سے کوئی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے تو میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں۔ میں تو اپنے 4-5 جوڑے لے کے آیا تھا، انہی کے ساتھ میں چلا جاؤں گا۔ اگر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کہتی ہے آپ استعفیٰ دے دیں، 1 سیکنڈ لگے گا۔ میرے کسی عزیز رشتہ دار کو نہ میں نے پی ایم سیکریٹریٹ میں بھرتی کیا، نہ میرے آبائی حلقے میں میرا کوئی کیمپ آفس قائم ہے، نہ میرا کوئی پی آر او ہے، نہ میرا کوئی پریس سیکرٹری ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل سیکرٹری ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر ہے، ایون میرا پریس سیکرٹری بھی نہیں ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش بختی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، 2 بہت اہم مسائل جو کشمیر کے حوالے سے ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو بھارتی استبداد جو مقبوضہ کشمیر میں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر میں ایک کوئی امریکی سائفر کے بعد بھارتی سائفر آ گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہوگی سر؟ دیکھیے، جہاں تک تو بھارتی ظلم اور جبر اور بربریت کا تعلق ہے، یہ تو کشمیریوں کی کئی نسلیں اس دہشت گردی کا شکار رہیں، لیکن الحمدللہ جو جموں کشمیر کے عوام نے اور ان کی قیادت نے اپنے خون سے جو آزادی کی شمع روشن کی ہے، ہر گزرتے دن اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو آپ کے سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ جی ایک نیا سائفر منظر عام پر آ گیا۔ اچھا، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم اس کو ایک مخصوص آنکھ اور مخصوص اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سائفر بیسیکلی یہ ایک ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ ہے جو کوڈڈ فارم میں مختلف ایمبیسیز اپنے ممالک میں بھجواتی ہیں۔ تو جو یہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جنیوا کی جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہاں پہ یو کے نیب کے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے، جو ان کے سفارتکار تھے، میٹنگ کی، اور ان کو بلوچستان کے حوالے سے اور پھر کشمیر کے حوالے سے جو انریسٹ کے لیے ایک گیم پلان تھا وہ اس سائفر میں درج کیا اور اپنے وہ ملک میں بھجوا دیا انہوں نے، انڈیا میں۔ اچھا، وہ سائفر جو تھا طلوع ہوا ڈارک ویب سائٹ سے، ہیکرز نے اس کو ہیک کیا اور $5,000 شاید اس کی قیمت رکھی، بعد میں اس کو میڈیا میں رپورٹ ہو گیا وہ۔ اچھا، جو انڈین انریسٹ ہے کشمیر میں وہ آج سے تو نہیں ہے، صحیح، اور آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی کامیابی اور فتح یابی کے بعد تو
بھارت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ذلت آمیز شکست کے بعد ایک بین الاقوامی ہزیمت کا شکار ہے. درست. تو چانکیہ ڈاکٹرائن کی بنیاد کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت اور انسانی حقوق کا دعویٰ کرنا، جبکہ بدترین فسطائیت، دہشت گرد افواج، انسانی حقوق کی پامالی، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے گوا سے لے کر جو بابری مسجد ہے اس کی شہادت تک، اور جو مسلم کچھ فسادات ہیں ان کی پوری آپ ہسٹری اگر دیکھیے تو یہاں پہ تو انسانی حقوق کیا، انسانیت کو ہی ذبح کر دیا گیا ہے. صحیح. تو جب بین الاقوامی سطح پر اس لیول کی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو تو پھر چانکیہ ڈاکٹرائن کیا کہتا ہے کہ جو بغل میں چھری ہے اس کو باہر نکالا جائے، چونکہ جو منہ میں رام رام ہے وہ فلسفہ تو ناکام ہو گیا. کبھی وہ کھیل کے میدان میں ہاتھ ملانے سے انکاری ہیں اور اپنی ذلت آمیز شکست کو وہ کرکٹ کے میدان میں بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ موریلٹی کا سب سے جو لو گراؤنڈ ہے یہ اس سے بھی نیچے کی بات ہے. اچھا، پھر 5th جنریشن وار کیا ہے کہ سرحدوں کی پامالی پہ تو جوتے کھانے پڑتے ہیں، تو اب پھر سرحدوں کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے، چاہے وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کی جائے، چاہے سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کرنے کے لیے کی جائے، چاہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنے کے لیے، دہشت گرد سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے. یہ ایک نیا ڈاکٹرائن ہے جو اس دور کا بڑا پاپولر ڈاکٹرائن ہے. اس کے تحت وہ سائفر جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہ میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آیا تو اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس نے اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا. اچھا، جو یہ ایکشن کمیٹی کے دوست اس پر رد عمل دے رہے ہیں یہ بھی جہالت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ صاحب فرما رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر صاحب نے سارا ملبہ فاروق حیدر صاحب پر ڈال دیا اور وہ مکر کے. اچھا، یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ شکوہ بھی خود ہی کرتے ہیں اور جواب شکوہ بھی خود ہی کرتے ہیں. یہ میری ترجمانی بھی خود ہی کرتے ہیں اور پھر میری ترجمانی کر کے تو جو اس کا رسپانس آنا ہے وہ بھی خود جنریٹ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ کمال بیانیہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ ہر رول جو ہیں وہ خود ادا کرنے کے لیے یہ تیار ہیں. جو میں نے بات کہی میں آج ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ سائفر کے حوالے سے میڈیا پر آنے کے پہلے اور بعد میں، کل میں نے ایک ادارے کو انٹرویو دیا نیوز چینل کو، وہاں بھی میں نے یہی بات کہی کہ بھائی یہ جو سائفر ہے یہ ہے 3 فریقوں کے درمیان. جنیوا میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ اور اس کے لوگ جن کو انہوں نے بٹھا کے 4.5 گھنٹے گفتگو کی، یو کے نیب، وہ اس کے اوپر حاشیہ رائی کرے یا تبصرہ رائی کرے. تیسرا فریق منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا. 3 فریق ہیں اس کے. اچھا، ان کی طرف سے کوئی رسپانس جنریٹ نہیں ہو رہا تو ایکشن کمیٹی کے پیٹ میں کون سے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ بار بار اس سائفر کو کہتے ہیں جعلی ہے یا فرضی ہے اور یہ حکومت نے جنریٹ کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہونے کے بعد اگر اس پر کوئی کمنٹنگ، اور وہ بھی فیئر کمنٹنگ، کسی کو ہم نے مورد الزام نہیں ٹھہرایا، تو پھر پرائم منسٹر نے کیا ٹوسٹ کیا اور مجھے یہ کیوں جنریٹ کرنا ہے؟ اور میں ان سب کی نام ولدیت کو نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں. میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کیا کیا کہ 2 فرق ہیں جو اگر کسی کا دماغ جو ہے وہ اس تفریق کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر اس کے علاج معالجے کی ضرورت ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ایک ہے انڈین ایجنٹ ہونا، جس طرح گلبھوشن یادو ہے، پکڑ لیا ہم نے، اور ایک ہے جانتے بوجھتے یا نادانستگی میں ایسے بیانیے کو فروغ دینا جو کہ ملک دشمن عزائم کی تکمیل کرتا ہو. اب یہ جو فروغ دے رہے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو درست کیا جائے. 29 تاریخ کو ایک سٹرائک کا اعلان کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ سارا اسی بھارتی سوچ کے زمرے میں لگ رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہڑتال ہو رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی بڑا دنگا فساد ہوا تھا، حکومت کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، گزارش کیا ہے، میں آپ سے بڑا سمپل پلین آنسر. حکومت آوارگی میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ کوئی ایکٹ کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی فیصلہ لے سکتی ہے. وہ پابند ہے. کس ڈاکومنٹ کی پابند ہے؟ عبوری آئین آزاد کشمیر 1974 کی، جو اس وقت آزاد کشمیر کی حدود میں نافذ العمل ہے. اب اس میں سول لبرٹیز کو بنیادی انسانی حقوق کی صورت میں
مکمل طور پر ایکسپلین کر دیا گیا ہے. جس طرح پروٹیسٹ کا رائٹ دیا گیا ہے اس کے آگے کیا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو آپ نے قوانین کے تابع ریگولیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جو انسانی حقوق جو 5ویں نمبر پر آئین میں درج ہے وہ ہے رائٹ ٹو موومنٹ. آئین تحفظ دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں بھی بڑی پٹیشنز ہوئیں کہ جب یہاں بھی جتھے آتے تھے تو کنٹینرز لگا کے بلاک کر دیا جاتا تھا. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. عام شہری اسلام آباد میں اٹھ کے پٹیشن دائر کرتے تھے کہ جی یہ تو پھر وہی کام ہے جو ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ رائٹ ٹو موومنٹ وہ عام شہری کی متاثر کر رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ بھی کر رہی ہے. تو اس میں کورٹ ڈیسیجنز آئے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے ہر قیمت پر ممکن بنانا یہ اسٹیٹ اتھارٹیز کی یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے, کسی جتھے کی نہیں ہے. لیکن ازاد کشمیر میں تو ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ کہیں کنٹینر لگائے گئے ہوں. ہمارا موقف کیا ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اگر وہ آزاد کشمیر کے آئین کی حدود کے اندر ہیں اور جو مملکت خدا داد پاکستان ہیں ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 257 متاثر نہیں ہوتا, جو UNCIP کی ریزولوشنز کے مطابق جو گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوتی, اور آپ کے جو معاملات پبلک کے مفاد کے ہیں اس پر بحث کریں. اب انہوں نے ایک مطالبہ لکھ دیا ہے جسٹ فار نتھنگ, ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ اس مطالبے کا ترجمہ کیا ہے کہ جی آزاد کشمیر سے مہاجرین نشستیں ختم کی جائیں. میں متعدد دفعہ یہ بات کہہ بیٹھا ہوں کہ 35A اور 370 کے خاتمے کے بعد ہندوستان نے تقریباً 6.5 ملین جو اپنے ہندوستانی شہری ہیں ان کو لا کے ڈیموگرافک چینجز کرنے کے لیے, مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کم کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں بسا دی ہے. وائے کہیں کل انٹرنیشنل دباؤ آئے, پلیبسائٹ ہو تو وہ ان کو بھی مقبوضہ جموں کشمیر کا شہری بنا کے رائے شماری کو ان میں اس کو استعمال کیا جا سکے, وہ جو 6.5 ملین پاپولیشن ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو آزاد کشمیر کی سمبولک ریپرزنٹیشن ہے بڑھا دی. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں بقول ان کے مطالبے کے کہ جن کے آباء و اجداد نے اپنی مال جان عزت آبرو سب کچھ اس طریقے آزادی کشمیر اور نظریہ لاحق پاکستان کے لیے قربان کر دیا, آج ان کی تیسری نسل کو ان کے مطالبے پر جو ایک خود ساختہ کلیم ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے ہیں. عوامی نمائندے تو آپ تب ہوں گے کسی عوامی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے الیکشن کمیشن میں کوئی سیاسی پارٹی بنا کے الیکشن جیت کر آئیں گے تو میں آپ کو عوامی نمائندہ مانوں گا نا. تمبر کے ڈنڈے دکھا کے تو آپ عوامی نمائندہ نہیں بن سکتے. تو آپ یہ نشستیں ختم کر دیں تاکہ طریقے آزادی کشمیر کے اوپر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جائے جو ہندوستان الٹا لٹک کے بھی 70 سالوں میں نہیں لگا سکا. تو اب اس مطالبے کے اوپر میں کیا گفتگو کروں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے سر. یہ مطالبہ ایک مطالبہ اور ہے اور وہ آپ سے کنسرننگ ہے. الاؤ می ٹو سے جیسے انہیں بہت اعتراض ہے جوائنٹ ایکشن کمیشن کو آپ کی مراعات پر. کیا ایسی مراعات آپ لوگ لے رہے ہیں کہ جو آپ کو سرنڈر کرنی چاہیے؟ ایک بڑی زبردست سوال ہے آپ کا. اب یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا سوال ہے جو پہلے تھا کہ جی پرائم منسٹر نے نیریٹو یہ سائفر والا جنریٹ کیا اور پھر اپنے مخصوص چینلز پہ انہوں نے بات کر دی. اچھا نہ جس بات کا ان کے پاس کوئی سر نہیں پیر نہیں, آپ پیچھے دیکھ لیجئے کہ ان کا نیریٹو محض ثبوت کے بغیر براہ راست الزامات پر ہے. اچھا اب جہاں تک مراد کا سوال ہے, میں نے پہلے بھی 3-4 ٹاک شوز میں کہا کہ اسکائی از دا لمٹ. آئیں بیٹھیں ڈاکومنٹیشن لے آئیں. پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور صوبائی منسٹرز, سندھ کی صوبائی اسمبلی صوبائی منسٹرز, بلوچستان کی صوبائی اسمبلی صوبائی منسٹرز, گلگت کی صوبائی اسمبلی صوبائی منسٹرز, خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی صوبائی منسٹرز, بنگلہ دیش کی نیشنل اسمبلی, ہندوستان کے کوئی جتنے صوبے ہیں ان کی اسمبلیز, جو کوئی آپ کے پاس کمپیریٹیو سٹڈی ہے وہ اٹھا کے لیں. ٹھیک, میرا کیا دعویٰ ہے کہ آج بھی آزاد کشمیر اسمبلی کا اسمبلی ممبر اور میرا وزیر کمپیریٹیو سٹڈی میں سب سے کم تنخواہ لے رہا ہے. ٹھیک, اب جہاں تھوڑا سا مرات میں اضافہ ہے, عدلیہ کی جانب ان کا اشارہ ہوتا ہے. اب پہلی دفعہ کھل کے بولے ہیں تو آئین آزاد کشمیر یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ کو مراد حاصل ہیں وہ ڈیم ٹو بی آزاد کشمیر میں نافذ ہوں گی. ٹھیک, اب میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, وکالت بھی میں نے کی ہوئی ہے,
LLB ڈگری ہولڈر ہوں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کنٹیمپٹ میں کہ نہیں جی جو کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کیے بغیر میں کل نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ اس کو زیر بحث لا سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. ہاں اگر اس کا کوئی بیٹھ کے ایک فریم ورک طے ہوتا ہے کہ جی یہ ساری مراد. اچھا پھر جہاں تک میری ذات کا سوال ہے ہمارے بھائی، میں تو تنخواہ سے بھی آ رہی ہوں، TADA سے بھی فارغ ہوں، اور آزاد کشمیر کا واحد سیاسی کارکن ہوں جو پینشن بھی نہیں لیتا. تو میرے اوپر تو مرات والا چکر آتا ہی نہیں ہے. نہیں میں لیکن مرات میں اور استحقاق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں نا اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی، میں انوار الحق صاحب سے کئی دفعہ ملاقات کا شرف حاصل رہا. جو آزاد کشمیر ہاؤس جہاں پر ہم آتے ہیں، جو سادگی کا عالم یہاں پر ہے نا، اس طرح آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں بلکہ اس لفظ پہ بڑا حیران ہوا، مراد کون سی. لیکن پچھلی دفعہ جب ہنگامے ہوئے، بجلی سستی ہوئی، آٹا سستا ہوا، عوامی فلاح کے بھی کوئی مطالبات ہیں یا یہ صرف شر پسندی مقصد ہے؟ دیکھیے جو سستا آٹا اور سستی بجلی ہے نا، یہ اپنے قیام کی سالگرہ مناتے ہیں 15 16 17 ستمبر کو. میری پہلے ہفتے کی سینٹ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، سارے چینلز نے رپورٹ کی، سینیٹر کے ریکارڈ میں ہیں کہ یہ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مطالبہ کیا کہ ہائیڈل پوٹینشیل جو ہے ہماری جو قیمت خرید ہے آپ کی، جو جس پر کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس پر جو آپ کے ٹیکسز ہیں وہ ڈال کے آپ مجھے وہ بجلی دے دیں. میں وہ ٹیکسز انکلوڈ کروں یا نہ کروں، یا وہ ڈیفیسٹ میں لینا چاہوں یا نہ لینا چاہوں، تو آپ وہ میرے ساتھ بات کر لیں، اور پھر میں اپنے شہریوں کو اپنے جو میری برقیات کا محکمہ اس کے ذریعے میں وہ سستی بجلی فراہم کرنا چاہتا ہوں. اب 3 روپے بجلی تو نہ منگلا کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اور نیلم جیلم کی تو جب یہ چلا کچھ عرصہ تو 9 روپے کچھ پیسے تھی. اور پھر کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر نہیں ہے. مثلا برقیات کا محکمہ ہے نا، سالانہ اس میں VAT پیز اینڈ پینشنز، یہ کوئی تقریباً 11 ارب کا تو صرف محکمہ برقیات ہے. ابھی اس کے جو بجلی کا لوڈ تھا 3 روپے بجلی پہ، تو پھر پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ سمجھتا ہے فری بجلی ہے. اور میں اکثر کہہ بیٹھا ہوں یہ پہلے بھی، اگرچہ تکلیف دہ جملہ لیکن ہے اسی طرح ہی ہے. سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے کہ بجلی کے بلوں کا اعتبار آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو یہ 70-80% تو یہ بلات اب کلیکشن بھی تقریباً یہ آزاد کشمیر میں فری بجلی چل رہی ہے. تو اس کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ گیس بھی ختم ہو گئی، لوگ سلنڈرز کی جگہ بجلی کے چولہے لے آئے. تو جو میرا 2 سال پہلے لوڈ تھا تقریباً 350 میگا واٹ، وہ بڑھ کے 570 میگا واٹ ہو گیا. اب اس 570 میگا واٹ نے جب لائنز پر اپنا دباؤ ڈالا، ٹرانسمیشن لائنز پر، تو ٹرانسفارمرز اور اس کے پیچھے جو تھے فیڈرز، وہ سارے کے سارے چوک ہونے لگ پڑے. میرے 11 لوگ تقریباً شہید ہو گئے محکمہ برقیات کے بجلی چلانے کے چکر میں. سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانسفارمر پھٹے. مجھے ہنگامی بنیادوں پر اس میں پیسے انجیکٹ کرنے پڑے. نئے ٹرانسفارمرز، جو ٹرانسمیشن لائنز تھیں، جو گریڈ سٹیشنز تھے، جو فیڈرز تھے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے پڑے. پورے برقیات کے ڈپارٹمنٹ کو مجھے ری آرگنائز کرنا پڑا، ری اسٹرکچر کرنا پڑا کمرشل بنیادوں پر. لیکن ہم نے بجلی کی فراہمی میں، مفت بجلی کی بھی آلموسٹ فراہمی میں تعطل نہیں آنے دیا. اور یہ 3 روپے بجلی اور 2000 روپیہ من آٹا سے جو 71 ارب کا خسارہ تھا، اس مالی سال میں ایک سنگل ٹیڈی پیسہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ نہیں ملی. وہ میں نے اپنا فائنینشیل ڈسپلن اور اپنا انلینڈ ریونیو کا جو تھا ریسیٹس، ان کو ریز کر کے وہ پورا کیا. تو جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اب مزید میں نے ان کا مطالبے دیکھے کہ جی فری ایجوکیشن اور فری ہیلتھ. یہ ان کا مطالبہ کہاں سے آ گیا؟ آلموسٹ 90% فری، 95% فری ایجوکیشن ہے سرکاری اسکولوں میں. اب ہیلتھ کارڈ ہم نے پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے ان کے مطالبے سے، اس کے لیے 6 بلین بھی بجٹ میں رکھ دیا ہے. جو میرا سیکٹر ہے ہیلتھ کا، اس کے ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی میں نے بلینز آف روپیز رکھ دیے ہیں. تو ہیلتھ تو اور چند ہفتوں میں فری ہونے جا رہی ہے. ایجوکیشن 90%، ٹھیک. 95% اچھا، پہلے ہی. الیکٹریسٹی آلریڈی فری ہے. آٹا جو ہے اب جو پنجاب کے فلڈز ہیں ان کے بعد ان کی قیمتوں میں 2500-3000 روپیہ من فرق آ رہا ہے. اب اس کی سبسڈی بھی آپ دیکھ لیں، سبسڈی جو ہے. اچھا اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے باقی؟ روزگار، ہائیڈل اور ٹورزم. ہائیڈل پوٹینشیل جو ہے اس پر ہم نے میکسیمم انویسٹمنٹ کی. میرا ایک جو ضلع ہے جیلم ویلی، وہ تقریباً اب جو وابڈا کی بجلی ہے وہ اس سے آزاد ہو چکا ہے. صحیح. اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے ڈیڈ پروجیکٹس تھے، جاگراں کا پروجیکٹ وہ بالکل مکمل ہو چکا تھا، وہ فارغ ہو چکا تھا.
وہ جو فرینچ کمپنی تھی وہ لون دینے سے بھی قاصر تھی، میں نے اس پہ 14% سے بڑھا کے 94% تک اس کا ورک ڈن مکمل کر دیا، لون بھی ایکسٹینڈ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے علم میں رٹھوا ریام پچھلے 21 سالوں سے وہ نیلی اور کرپشن کا وہ ایک عجوب عجائب وہ تھا، وہ 8واں عجوبہ، آج الحمدللہ اس پر بھی پوری شدت سے کام، اور اگلے 3-4 ماہ میں وہ بھی سر مکمل ہو بہت جائے اچھا گا۔ کام ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیے اس سب کے باوجود ایک فیلنگ ہے، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ایک طرف آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں بھی ہیں، ایک طرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ہوز مور پاورفل دیس ڈیز؟ دیکھیے سر اس طرح نہیں ہے، میں آپ کو بالکل اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ اوکے، اگر تو آپ اس کی مثال اس طرح دیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے، آپ نے دیکھا ان کا لانگ مارچ، اس سے پہلے خان صاحب اور قادری صاحب کا بھی آپ نے دیکھا لانگ مارچ 100 دن سے اوپر چلا، پھر تحریک البیک کے دوست بھی آئے، ان کا لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھا۔ اب پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں آپ سے پوچھتا ہوں جو سب سے بڑا لانگ مارچ تھا اس کے شرکاء کی تعداد کیا تھی؟ اشاریہ 1%۔ صحیح، میکسیمم ایگزیجریٹ کر لیں تو 2-2.5 لاکھ، ویسے میں نے دیکھا نہیں لیکن میں چلیں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ صحیح، 24 کروڑ اور 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ میں کیا ڈیفرنس نظر آتا ہے آپ کو؟ اسی طرح آزاد کشمیر کے 33 حلقے ہیں، ایوریج آپ سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ ووٹرز فی حلقہ، تو جو 33 حلقے ہیں ان کا نمائندہ ایوان جو 33 لاکھ ووٹرز کی آلموسٹ نمائندگی آزاد کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ مہاجرین سیٹیں جموں کشمیر کی اور بیرون ملک جو ہماری سیٹ ہے اسپیشل سیٹ جو 12-14 لاکھ ڈائسپورا کی نمائندگی کرتی ہے، اس کو بھی چھوڑ کے، خواتین کی بھی اسپیشل سیٹیں بھی چھوڑ کے، میں خالصاً آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں جہاں یہ ایکشن کمیٹی موجود ہے، تو 33 لاکھ جو رائے دہندگان ہیں، اگر ان میں سے آپ 1% ان کا کیا ہوا 33,000، 1% کا آف کیا ہوا آلموسٹ 16,500-17,000، تو 0.5% یا اس سے بھی نیچے، اس کا بھی اگر آپ آدھا کر لیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے گروپ جو ہزاروں کی تعداد میں صرف ان کی تعداد ہو اور چند ہزار وہ جتھے بنا کے تو پوری سٹیٹ کو یرغمال بنا کے لیجسلیچر کو یہ کہیں کہ ہماری مرضی کی لیجسلیشن کرو نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ ابھی میں کل ایک ان میں سے مرضی رہنما کا سٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ یا مالک سچیا ایک گل کیڑے پیسے لے کے چلے نا کہ جی اگر آپ نے نیٹ بند کیا تو کمپنیز کو دھمکیاں تھیں کہ ہم آپ کے ٹاور لے جائیں گے اکھاڑ کے اور آپ کے دفتروں پہ ہم حملہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مافیائزم میں کیا ہوتا ہے، اس میں لاجک، لا، پبلک بینیفٹ کی بات نہیں کی جاتی، اس میں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بھی مفاد ہوتا ہے، کوئی اس کو انٹیلیجنسیاں مانے یا نہ مانے، اس کو اگر جو شخص امپلیمنٹ نہ کرے تو پھر اس کو اپنی جان مال آبرو سے وہ قیمت دینا پڑتی ہے۔ سیاست میں اس کا کیا تصور ہے؟ اب جو آپ نے پوچھا کہ جی کون تگڑا ہے، اب انہیں ایک متھ کا پتہ ہے، وہ متھ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو آپریٹو پولیس ہے وہ 4000 کے قریب ہے تقریباً، وہ بھی پورے آزاد کشمیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر 7-8 ہزار لوگ ایک ضلع میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں پورے آزاد کشمیر کی پولیس سے ان کو تو میں ٹیکل کر سکتا ہوں، لیکن باقی سارے آزاد کشمیر میں تھانوں سے اگر میں پولیس اٹھا لوں تو جو روزمرہ کے جرائم ہیں، بینکس ہیں، سینسیو انسٹالیشنز ہیں، اسکائی از دا لمٹ اگر میں گنانا لگ پڑوں آپ کو، حساس تنصیبات ہیں، تو ان کا سارا گارڈ کس نے کرنا ہے؟ اب یہ وہ متھ ہے جو آپ کے پاس اسلام آباد میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے۔ یہاں جب آتے ہیں جتھے چاروں صوبوں کی پولیس بھی آ جاتی ہے، ایف سی بھی کھڑی ہوتی ہے، رینجرز بھی کھڑی ہوتی ہے، تو آپ اجتماع کو روک لیتے ہیں، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے پاس چونکہ پولیس فورس نہ ہونے کے برابر ہے، ریزرو پولیس ہے نہیں ہے، اور پھر بھی مجھے اپنی فورس پر فخر ہے کہ پچھلی دفعہ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے ڈنڈے مار مار کے میرے پولیس افسروں کو زخمی کیا، ہم نے ویپن کسی کو نہیں دیا کہ انسانی جان کا نقصان نہ ہو۔ اس سے زیادہ سٹیٹ کیا کنسٹرینٹ کر سکتی ہے کہ شاید انہیں کوئی تھوڑا سا خوف خدا آ جائے اور یہ خود رک پولیس جائیں۔ بڑھا رہے ہیں، اب پولیس اس فوری طور پر اس لیے نہیں بڑھ سکتی کہ عدالتوں کی طرف سے حکم امتناعی ہے، وہ کل ایک حکم امتناعی خارج ہوا ہے تو آج جو انٹرویوز تھے وہ شروع ہو جائیں گے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم پولیس کی اسٹرینتھ بڑھانے سے۔ آپ سے تو یہ آپ کا سوال کو میں کنکلوڈ کروں کہ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ریاست میں جو سیاسی کارکن ہیں ان کی غالب اکثریت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کا کوئی آپس میں تناسب ملتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا سر، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بڑی ارجنٹلی اینڈ یو بین ویری کائنڈ کہ آپ نے میری بات مان لی، اور اس کی لاجک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر، پاکستان اس وقت تاریخ کے بڑے دلچسپ جنکچر پہ ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ ہوا ہے. جنگ ہم انڈیا کے خلاف جیت چکے ہوئے ہیں. ان حالات میں جب دنیا امریکہ ہماری کس طرح عزت کر رہا ہے، سعودی عرب میں ہمارا کس طرح استقبال ہو رہا ہے، ان حالات میں کشمیر سے، آزاد کشمیر سے اس طرح کے فسادات کی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور ہمارے امیج کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ؟ میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ری ایڈریس کرنے کی اگر گستاخی کروں پلیز پلیز. کہ اگر اس طرح کے فسادات کی خبر آتی ہے تو فسادات کرنے والوں کو انہوں نے کوئی مخصوص ٹائمنگ کا چناؤ کیا ہے؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ وہ گفت و شنید سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ کیوں بھاگنے لگے؟ وہ آزاد کشمیر کے ایک عام شہری، ایک میرے نوجوان جس نے پورے گھر کی امیدوں کی شمع کو روشن رکھنا ہے، اس کے پورے مستقبل، اس کی مال جان کو کیوں وہ خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ سوالات کس نے پوچھے ہیں؟ دیکھیے، جواب تو آپ کو دینا ہے. نہیں سر، اس کا جواب مجھے تو اس حد تک دینا ہے کہ میں میکسیمم کنسٹرینٹ شو کرتے ہوئے ریاستی رٹ کو بھی کمپرومائز نہ ہونے دوں، اور اگر کوئی جائز مطالبات ہیں گفت و شنید کے ذریعے حل کروں. لیکن اگر کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں، اگر کوئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے بھارت اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیے کیا لگتا ہے؟ مطلب یہ دیکھیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس انریسٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ بھارتی ظاہری بھارت، ریاست کے شہری تو نہیں ہوں گے. دیکھیے، کھیلنے کو ماں سے بچہ چاند بھی مانگ سکتا ہے. صحیح. انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند. ماں بہلا سکتی ہے، چاند لا کے تو نہیں دے سکتی. دے گی تو وہی جو اس کے گھر میں دستیاب ہے، یا کسی چیز کو چاند سے تشبیہ بنا کے دے دے گی. جو ان کی گفتگو آئینی حدود کے اندر ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سول سوسائٹیز میں آپ کا خود اپنا خاصا تجربہ ہے، دنیا میں مجھے کہیں بتائیے کہ جبر کی بنیاد پر، تشدد کی بنیاد پر، دہشت کی بنیاد پر عوامی حقوق کو منوایا گیا ہو؟ نہیں. موومنٹس کیسے چلتی ہیں؟ سول رائٹ موومنٹس کیسے چلتی ہیں؟ پتہ بھی نہیں ٹوٹتا، لوگ مظاہرہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ جی جو ہیں یہ پوائنٹس بند کر دیے جائیں، کراسنگ پوائنٹس، پورے اسٹیٹ کو ایگنی میں مبتلا کر دیا جائے، آٹے کی قلت کر دی جائے، دوائیاں بر وقت نہ پہنچ سکیں، مسافر تباہ و برباد ہو جائیں، کاروباری حضرات کا ستیہ ناش ہو جائے؟ کیا جی ہم عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ سیدھے رستے سے کیوں نہیں؟ آپ کان ایسے پکڑیں نا، یہ کان پکڑنے کا طریقہ ہے. یہ ایسے پکڑنے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے آپ کو رجسٹر کرائیں. آپ کو دعویٰ جو ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں. آپ عوامی نمائندگی کا اگر دعوے دار ہیں تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے. سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کریں اپنے آپ کو، الیکشن لڑیں، اور جو آپ کا منشور آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی قیادت کرنے سے قاصر ہے، مثلا یہ سارے الیکٹ ہو کے آ جائیں اور یہ سارے کہیں کہ جناب ہم نہ پے، نہ پینشنز، نہ پرکس، نہ پریویلیجز کچھ بھی نہیں لیں گے، ہم خدائی خدمتدار کے طور پر کام کریں گے، تو کریں. کل ایک آپ نے، میں آپ سے کو کہتا چلوں، دو تھے جو وہ سستی شہرت کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پجاری ہیں. ایک صاحب نے فرما دیا، سابق وزیر اعظم نے، میں اپنی مراد کے خاتمے کی پیشکش کرتا ہوں. یہ جملے کی واحیاتی کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ پیشکش کون سی ہوتی ہے؟ سرکاری گاڑی جمع کراؤ، جو پیسے لیے ہیں خزانے میں جمع کراؤ، دونوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپنا آپ لگا دیں کہ جی میں مراد سے آزاد ہو گیا ہوں. یہ پیشکش کون سی ہوتی ہے؟ تو اب اس طرح کے کام جو ہیں، یہ سستی شہرت جو ہے، یہ کوئی کام میرے خیال میں یہ عقل کے مطابق نہیں ہے. 29 تاریخ کو سر ہو رہی ہے ہڑتال. 21 تاریخ سے آپ نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جلسوں کا اعلان کیا. یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، تو کیا اس کے سکسیسفل ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، عوامی رابطہ مہم تو ناکام ہوتی نہیں ہے نا. جلسے جو ہیں وہ ان کی تعداد کے اوپر گفتگو، وہ تو اپنے موقف کے مطابق ہے. صحیح. کوئی لاکھوں کا جلسہ کرے، میں اس کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا، تو میں اور آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جلسہ پوری طرح ناکام ہو گیا، پبلک نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. میں اس کا وہ کچھ حصہ دکھاؤں گا جو مجھے سوٹ نہیں کرتا. صحیح. تو عوام کی گفتگو
عوام کے درمیان جا کے کرنا، اس کے لیے تو کسی کو NOC کی ضرورت نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست نہیں کر رہے، گورنمنٹ نے انہیں کہاں روکا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ کل ان میں سے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی تمبر کے ڈنڈے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی کتے اور کوئی لگڑ بھگڑ جو ہمارا راستہ نہیں کاٹتے. تو اب آپ دیکھیں یہ بےہودگی کا یہ عالم کہ کہیں آپ نے آزاد کشمیر میں ان کو پچھلے 6 ماہ میں تمبر کے ڈنڈوں کے ہمراہ جاتے دیکھا؟ یہ کہ اچھا یہ سائفر آیا تو 2 دن بعد کیا ہوا؟ اب اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن مجھے تو جو پرائما فشائی نیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، وہ چیز پریس کے سامنے آئی، مجھ سے بھی اس کے بارے میں سوال پوچھا، میں نے جو جتنا میرا ناقص علم تھا اس کے مطابق جواب دے دیا. لیکن ابھی 2 دن سے گفتگو کیا ہے کہ جی ہم مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم مسلح افواج کے بھی ساتھ ہیں، ہم ہندوستان پہ لعنت بھیجتے ہیں. جب آپ نے 3 چیزیں طے کر لیں، تھوڑا سا اور ایک سٹیپ آگے بڑھیے، حوصلہ کیجئے. پھر اس بیانیے کی جان بھی چھوڑ دیجئے کہ اگر پاکستان سے فورسز آتی ہیں، پنجاب سے یا سندھ سے یا اسلام آباد سے، تو پھر یہ کہنے میں بھی تھوڑی سی شرمندگی محسوس کیجئے کہ اس کو آزاد کشمیر پر بیرونی حملہ تصور نہیں کیا جا سکتا، خدا نہ خواستہ یہ بھارتی فورسز ہیں. جب آپ نے اپنے بیانیوں کو تھوڑا سا اس کی اصلاح کر لی، پھر مکمل کر لیجئے، اور پھر کسی فورس کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھ کے گفتگو کر لیجئے، کیبنٹ کی کمیٹی موجود ہے. کیا آ رہا ہے آپ کو اس سے زیادہ بات کرنے کا؟ اگر آپ ہندوستان کے عزائم کی تکمیل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نہیں ہیں، آپ لوگوں کی فلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو گفتگو سے کرنی ہے نا آپ نے، وہ تمبر کے ڈنڈوں سے تو نہیں ہو سکتی. اگر آپ سٹیٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے تو سٹیٹ کے پاس اپنے آئینی آپشنز ایکسرسائز کرنے کے علاوہ آپشن رہ کیا جاتا ہے؟ اور کہا آزاد کشمیر اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کر کے اپنا میسج دے دیا ہے کہ اب جتھوں کو، مزید پریشر گروپس کو، حکومت کو، ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی جائز گفتگو اگر آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس اتنا ہائی مورل گراؤنڈ ہے کہ جن تمبر کے ڈنڈوں کے ذریعے آپ نے سرعام پوری دنیا نے وہ فوٹیجز دیکھی، آپ نے پولیس والوں کو ان کی ٹانگیں بازو توڑے، آپ نے میرے جوان افسر کو شہید کیا، آج وہ آپ کو کتے اور آپ کو لگڑ بگڑ کی حفاظت کے لیے آپ وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. جب اس طرح کی آپ منافقت کریں گے تو آزاد کشمیر کی عوام ریٹیلیٹ کرے گی. جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ نہیں مملکت خدا پاکستان سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر مملکت کی فورسز سے کیا آپ کا اختلاف ہے؟ پھر آپ کو اس بات کی سب سے پہلے اکنالجمنٹ کرنی چاہیے، سب سے پہلے اس عوامی ایکشن کمیٹی کو جو سعودیہ اور پاکستان کا تاریخ ساز معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے کہ اس معاہدے سے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے بھارت، وہ کس کونے میں جا کے دبکے گا. یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ اب عرب لیگ میں بھی کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوگا. تو ان سارے بینیفٹس کو اگر آپ تحریک آزادی کشمیر سے مخلص ہیں تو چلو میری ذات پر تو آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو بین الاقوامی سطح پر مارکہ حق کے بعد پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے اور کل جو تاریخ ساز معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اوپر تو آپ کم از کم کچھ چند کلمات خیر کہنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ کے ذہن دھندلے ہوئے نہیں ہیں یا آلودہ نہیں ہیں؟ صحیح ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں 1 سال رہ گیا، یہ ابھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی 29 کو ہڑتال کر رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. کیا کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں یا ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ امکانات پر تو دنیا قائم ہے، لیکن جہاں تک بطور وزیر اعظم مجھ سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر اسمبلی توڑنے کی سیاسی حماقت یا غلطی یا سیاسی بلنڈر کروں گا تو یہ تو کسی صورت ممکن نہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت چاہے، اور یہ تو میں برملا اپنی بجٹ کی تقریروں میں اور برملا یہ بات کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر میرے رخصت ہونے سے کوئی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے تو میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں، میں تو اپنے 4-5 جوڑے لے کے آیا تھا، انہی کے ساتھ میں چلا جاؤں گا. جو کوئی نیا صاحب آئے وہ آ کے فیصلہ کر لے. میں تو وہ سیاسی کارکن ہوں جو سیاسی روایات کے ساتھ پیدا ہوا، جس کی پرورش تحریک آزادی کشمیر اور نظریہ الحاق پاکستان کے سائے تلے ہوئی، اور جو پختہ سیاسی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ایوان اقتدار کو
خدا حافظ کہے گا. میرے سے تو آپ کسی قسم کی لوز بال یا ایڈونچرزم. یہ مطالبہ ہو جاتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ دے دیں گے؟ اگر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کہتی ہے آپ استعفیٰ دے دیں، 1 سیکنڈ لگے گا، 1 سیکنڈ. میرا الیکٹورل کالج ایکشن کمیٹی تو نہیں ہے. میرا الیکٹورل کالج کون ہے؟ میرا اراکین اسمبلی. نو ایشوز ایٹ آل. وہ میں نے تو نے کہا عدم اعتماد بھی پیش نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. 27 بندے بیٹھ کے چائے پئیں، مجھے فون کر دیں کہ جی ہم بندے 27 بیٹھ کے آپ پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں چائے کے کپ پہ. الیکٹ اے نیو لیڈر آف دی ہاؤس. دیکھیں نا، اگر تو میں اس سسٹم کا بینیفیشر ہوں، میرا کوئی ٹور پال پروگرام ہے، یا یہ ایکشن کمیٹی خود بھی ان سے بھی کوئی چیز تلاش کر کے لے آئے مراد کے حوالے سے یا میری ذات کے حوالے سے، میں نے تو آزاد کشمیر کے خزانے کی اس طرح حفاظت کیا جس طرح والدین اپنی اولاد کے بھی نہیں کرتے. اور آزاد کشمیر کے ایک عام شہری اور نوجوان جو کہ ریاست کے اس استحصالی نظام سے مایوس ہو چکا تھا، ریفارمز کرتے ہوئے، ادارے قائم کرتے ہوئے، پی ایس سی بناتے ہوئے، این ٹی ایس کے ذریعے ان کو نوکریاں دیتے ہوئے ان کی ساری امید جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ریاست کے اور حکومت کے ساتھ ان کے تعلق کو بحال کر دیا. تو میرا تو یہی کام ہے. ٹھیک ہے، آخر میں سر آپ کو جتنا عرصہ حکومت میں ہوا، تو لاسٹ کوشچن، کوئی 3-4 بڑی کامیابیاں جو آپ کے دور میں ہوئیں جنہیں آپ مینشن کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے جو ریاست میں قانون کی حکمرانی کا تصور تھا وہ میں نے اپنی ذات سے شروع کیا. جو فضول خرچی اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ تھا اپنی ذات سے شروع کیا. میرا آبائی گھر بھمبر یا لاہور کسی گھر کو سرکاری حیثیت حاصل نہیں ہے. میرے کسی عزیز رشتہ دار کو نہ میں نے پی ایم سیکریٹریٹ میں بھرتی کیا، نہ میرے آبائی حلقے میں میرا کوئی کیمپ آفس قائم ہے، نہ میرا کوئی پی آر او ہے، نہ میرا کوئی پریس سیکٹری ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل سیکٹری ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر ہے. ایون میرا پریس سیکٹری بھی نہیں ہے. یہ 1 مین آرمی ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ والی بات ہے. اچھا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ مجھے ایک ٹیڈی پیسہ بچانا تھا تاکہ یہ سستی بجلی اور سستے آٹے کے اوپر جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا، جس کی وجہ سے پورا ریاست کا آئینی نظام بیٹھ سکتا تھا، مجھے اس کو بحال رکھنا تھا تاکہ لوگوں کی امید زندہ رہے. اس کے بعد میں نے 3300 کلومیٹر سڑکیں، تقریباً ہر حلقے میں 100 کلومیٹر روڈ. یہ کو مجھے پچھلے 77 سالوں کی ہسٹری بتا دے کہ کسی نے 2 سالوں میں آزاد کشمیر میں 3 سالوں میں 3300 کلومیٹر سڑکوں پر کام شروع کیا، جن میں سے ہر حلقے میں 60 کے قریب کلومیٹر سڑکیں 2 سال میں تکمیل کے مراحل میں پہنچ گئی ہیں. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ پیکج ابھی ہم نے دے دیا، صحت پیکج ہو گیا، تعلیمی پیکج میں پہلا مرحلہ مکمل کر دیا، ٹیچرز کو اپ گریڈ کر دیا. ابھی نئے ادارے بنانے جا رہا ہوں. یونیورسٹیز ساری ڈیفیسٹ میں تھیں، ان کو ڈیفیسٹ سے نکالنے کی پوری کوشش کی. آزاد کشمیر کے میڈیکل کالجز میں سے ایک کالج ایسا تھا جس کی پی ایم ڈی سی جو تھی ڈکلیریشن، وہ ریکگنیشن ختم کرنا چاہ رہی تھی. یہ سارے کے سارے آزاد کشمیر کے آج میڈیکل کالجز الحمدللہ پروفٹ میں چلے گئے ہیں. جہاں جہاں ریفارمز ہو سکتی تھیں وہاں ریفارمز کی گئیں. برقیات آپ کے سامنے ہیں. کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے 3 روپے بجلی، وہ بھی فری، سمبولک 3 روپے بجلی، اس کے تحت گورنمنٹ چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. ان لینڈ ریونیو میں بغیر کوئی ٹیکس لگائے 34 ارب روپیہ اس کا اضافہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نہیں ہے. میرا مرشد خانہ، میری والدہ کی دعا نہیں ہے، میرے لوگوں کی اعتماد نہیں ہے، میرے اتحادیوں کا میرے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بالکل درست ہے سر. آپ کی وقت کا بے انتہا شکریہ. آپ سے بہت سارے موضوعات پر بات کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی بات میں ناظرین سے آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. میں جب بھی چودھری انوار الحق صاحب سے ملا ہوں، ایک تو میں نے ان کو بہت ذہین آدمی، فہیم آدمی پایا ہے جس طرح، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ درد دل رکھتے ہیں کشمیر کے عوام سے، اتنی محبت کرتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ یہاں مراد کے حوالے سے یہاں پہ جب بھی ہم آئے ہیں تو کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے. میں سر آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.